اسکارپیو کے لیے سال 2026 ایک ایسا موڑ ہے جہاں زندگی کی رنگینیاں، جذبات اور تخلیقی صلاحیتیں ایک گہرے فلٹر سے گزریں گی۔ علم نجوم میں پانچواں گھر انسان کی زندگی کا سب سے خوشگوار حصہ مانا جاتا ہے، لیکن جب یہاں آ جائے گا سیٹرن اور آ جائے گا نیپچون تو شروع ہو جائے گا ایک نیا کھیل اور لگ جائے گا ایک نیا تماشا اور مچ جائے گی اسکارپیو کی زندگی میں ایک نئی ہلچل۔ یہ ہلچل کیا رنگ دکھائے گی اسکارپیو کی زندگی میں، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آگے کی بات کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پچھلا ریکیپ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آگے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلی باتوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ پچھلے 2 سے 3 سالوں سے، خاص طور پہ 2023، 2024 اور 2025 آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، جائیداد کے معاملات میں ان چیزوں میں آپ الجھے رہے۔ زحل آپ کے 4th ہاؤس میں تھا، جس نے آپ کو جذباتی طور پہ بہت زیادہ نچوڑ دیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ گھر کی تمام تر ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ گئی۔ والدین کی صحت یا گھر کی تعمیر، مرمت، آپ کو مالی اور ذہنی طور پر بہت زیادہ آپ بیزی رہے۔ اسکارپیو ایک رازدار برج ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں میں آپ نے اپنی خوشیوں کو قربان کر کے دوسروں کے لیے بہت ساری بنیادیں فراہم کر دیں۔ آپ نے یہ سیکھا کہ گھر صرف ایک عمارت نہیں ہوتا، بلکہ ذہنی سکون، دماغی سکون، دلی سکون کا نام ہے۔ آپ نے اپنے ماضی کے زخموں اور بچپن کے خوف کا سامنا کیا تاکہ آپ ایک مضبوط انسان بن سکیں۔ اب بات کرتے ہیں سال 2026 کی، 5واں گھر، اور وہاں آمد ہو جاتی ہے سیٹرن کی اور نیپچون کی۔ تو جیسے ہی زحل اور نیپچون آپ کے 5th ہاؤس میں قدم رکھیں گے، آپ کی زندگی کا مرکز ذاتی خوشی بن جائے گا، مگر یہ خوشی اتنی سادہ نہیں ہوگی اسکارپیو۔ پہلا چینج جو آئے گا وہ آپ کی لو لائف میں آئے گا، آپ کی رومانٹک لائف میں آئے گا۔ 5th ہاؤس رومانس کا ہاؤس ہے۔ زحل کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹائم پاس والا معاملہ نہیں چلے گا، یعنی جو صرف ٹائم پاس والے رشتے تھے ان کی جگہ اب آپ کی لائف میں ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں، ریلیشن شپ میں ہیں، تو 2026 میں آپ اس کو شادی میں بدل لیں گے، یا تو آپ اس کو شادی میں بدل لیں گے یا پھر آپ اسے بالکل ختم کر دیں گے، کیونکہ زحل آپ سے سچائی کا اور سچ کا تقاضا کرتا ہے۔ نیپچون آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف راغب کر سکتا ہے جو آپ کو روحانی سکون دے گا، لیکن یاد رہے نیپچون دھوکے کا بھی سیارہ ہے۔ اگر آپ کسی ایک ایسے شخص کی محبت میں آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں جو حقیقت ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نیپچون کا کام ہی یہی ہے، وہ چیزوں کی طرف دھکیلتا بھی ہے، مگر ایک دھند، ایک سمجھیے آپ کی آنکھوں کے آگے پردہ بھی ڈال دیتا ہے۔ سو بی کیئرفل۔ اولاد کے لیے یہ سال، والدین کے لیے یہ سال اپنی اولاد کی تربیت اور ان کے مستقبل کے حوالوں سے بہت اہم ہے۔ آپ کو اپنی اولاد کے لیے سخت فیصلے لینے پڑیں گے اس سال۔ ان کی تعلیم ہو یا ان کی صحت ہو، یہ دونوں ہی چیزیں اس سال ہیڈ لائن میں رہے گی جن کے اپنے بچے ہیں۔ جو لوگ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، جو ابھی کنسیو کرنا چاہتے ہیں، زحل کی موجودگی یہاں پر اولاد میں تاخیر لائے گی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ بات کرتے ہیں آپ کی کریٹیوٹی۔ آپ کا جو کریٹیوٹی ہے بہت زیادہ وہ ایکٹیو رہے گی 2026 میں۔ آپ کا ہنر ایک نئی شکل اختیار کرے گا۔ اب آپ صرف شوق کے لیے نہیں بلکہ نام کمانے کے لیے کام کریں گے۔ سیٹرن آپ کے آرٹ کو ڈسپلن دے گا اور اسے ایک پروفیشنل بن دے گا۔ آنے والے سال کی ذکر کرتے ہیں تو 5th ہاؤس جوئے کا اور سٹے بازی کا بھی گھر ہے اور اچانک فائدے کا بھی گھر ہے۔ یہاں سیٹرن کی موجودگی ایک وارننگ کی طرح سے ہے۔ 2026 میں اس کے بعد شارٹ کٹ سے پیسہ کمانے کی اگر آپ نے کوشش بھی کی تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مستقبل کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ صرف لانگ ٹرم سرمایہ کاری پہ بھروسہ کریں، کسی بھی شارٹ کٹ میں ہرگز جانے کی کوشش بھی مت کیجیے۔ مستقبل میں آپ یہ سیکھیں گے ان 2 پلانٹس کی موجودگی کی وجہ سے کہ سچی خوشی باہر کے لوگوں میں یا پارٹیوں میں نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے اندر کے جو سافٹ کارنر ہے، آپ کے دل کے اندر جو موجود ایک بچہ ہے، اس کو خوش رکھنے میں ہے۔ آپ کسی ایسی
ہابیز میں ایسی مشغلے آپ اپنائیں گے جو آپ کی روح کو، آپ کے انر پیس آپ چاہیں گے اس سال، آپ کی روح کو سکون دے، جیسے موسیقی ہے، پینٹنگ ہے یا روحانیت کی طرف مائل۔ یہ ہوگا، یہ ضرور ہوگا، اور جب یہ وقت آئے گا تو آپ کو بتائیں گے، آپ کو یہ خود فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ چونکہ آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر اس سال محنت کریں گے، اس لیے مستقبل میں آپ کو اپنے فن کی وجہ سے جانا جائے گا، لوگ آپ کے آئیڈیاز کی قدر کریں گے اور آپ ایک مینٹور کے طور پہ بھی ابھر سکتے ہیں۔ اس سال جو چیلنجز وہ آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، وہ پہلی جو چیلنج سب سے بڑا ہے وہ ہے آپ کا دل کا ٹوٹنا۔ جی ہاں، آپ کا اس سال دل ٹوٹ سکتا ہے اگر آپ کسی پر بہت زیادہ کسی کو محبت کریں اور وہاں سے آگے رسپانس نہ ملے تو آپ کا اس سال ٹوٹ جائے گا دل۔ جی ہاں، پھر آپ کا رشتوں پر سے، محبت کے معاملات پر سے اٹھ جائے گا آپ کا اعتبار۔ کسی پر حد سے زیادہ اعتبار نہ کریں، خاص طور پر نئے رشتوں میں۔ نیپچون گلابی چشمہ پہنا دیتا ہے اسکارپین، حقیقت لیکن زحل دکھائے گا جو تلخ ہو سکتی ہے۔ پہلے نیپچون آپ کو ایک بند گلی میں لے جائے گا، اور پھر جب زحل آپ کی آنکھیں کھولے گا تو آپ دیکھیں گے آگے گلی تو بند ہے، راستہ ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے اسکارپیو، وہ ہے اولاد کے ساتھ دوریاں۔ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، ورنہ سیٹرن کی جو سختی ہے نا، وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان ڈسٹینس پیدا کر دے گی۔ تیسری چیز جو ہے کہ کبھی کبھار آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی سے تو رنگ ہی ختم ہو گیا ہے، آپ کی زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، فضول زندگی ہو گئی ہے۔ لیکن اصل میں یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کی زندگی سے فضول رنگوں کا خاتمہ ہو رہا ہے تاکہ اصل رنگ زندگی کا سامنے آ سکے۔ ریئلٹی چیک آپ کو دیتا ہے سیٹرن۔ تو 2026 کو آپ اپنے لیے اچھا کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جادو سے نہیں ہوتی۔ ہم نبیوں کے دور میں نہیں رہ رہے، ہم رہ رہے ہیں AI کے دور میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ٹائم ہے، بلکہ یہ تو ایک زندگی کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ نے بویا ہے بیج کسی اچھی چیز کا تو یقیناً آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ محنت کریں گے، صلہ ملے گا، اسکل سیکھیں گے، کامیاب بنیں گے۔ تو 2026 کو کامیاب بنانے کا طریقہ ہے اپنے ہنر کو سنجیدگی سے لے لیں اسکارپینز۔ اگر آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، کوئی کام آتا ہے، تو دنیا کو اس کو دکھانے کا یہ وقت سب سے اچھا ہے۔ محبت کے معاملات میں پرخلوص رہیں، مخلص رہیں۔ اگر آپ کسی کا ہاتھ تھامنے کا آپ نے سوچا ہے تو ہاتھ تھام لیں، ورنہ اسے آزاد کر دیں۔ درمیان کی زندگی، لٹکی ہوئی زندگی آپ کو نقصان دے گی۔ اسکارپینز، نیپچون کی جو انرجی ہے وہ آپ کو مراقبے پر اور عبادت پر استعمال کرنی چاہیے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی دھیان عبادت کی طرف لگائیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ بہت جلد اس عبادت میں اپنے آپ کو پرسکون پائیں اور آپ کا ذہنی تناؤ بھی کم ہو۔ برج عقرب کے لیے سال 2026 ایک ایسا سال ہے جہاں کائنات آپ سے پوچھ رہی ہے کہ تمہیں واقعی کس چیز سے خوشی ملتی ہے۔ یہ سال آپ کے دل کے معاملے کو ریسیٹ کرے گا۔ پرانی محبتوں کے ملبے سے نکل کر آپ ایسی زندگی کی طرف بڑھ جائیں گے جہاں جذبات بھی ہیں، جذبات کی بنیادیں بھی مضبوط ہوں گی۔ اب آپ صرف خواب نہیں دیکھیں گے بلکہ ان خوابوں کو جئیں